السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی مغلوب فانتصر وفارت النور واصنع الفلک بأعیننا ووحینا۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات میں ایمان مفصل کی بحث میں خدا پہ ایمان، اس کی صفات پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، ان کے رسولوں کی بات میں ہم چل رہے ہیں، اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولوں پہ ایمان میں انبیاء کے ساتھ جو کچھ عوام نے، لوگوں نے کیا، اس کے جواب میں انہوں نے رب سے جب مدد مانگی اور جو خاص دعائیں کی، ہم اس عنوان پہ کہ انبیاء کی دعائیں وظیفے ہیں، اعمال ہیں، اور خدا کو یاد کرنے کی ان کے ایسے یقینی کلمات ہیں کہ جس کو انہی جیسے حالات سے سامنا ہو تو ان کو وہ کلمات ضرور پڑھنے چاہیے۔ اب نوح علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جو ایسی قوم کے ساتھ ان کو واسطہ پڑا جو اپنی طاقت پہ بہت گھمنڈ رکھتے تھے، کثرت پر اور ضد پر، اور مذاق، انبیاء کا مذاق اڑانے کی بات تو قرآن نے سورہ یاسین میں کی ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے رسول بھیجا اس کے ساتھ مذاق کیا گیا، اور یہ مذاق کرنا اور حقارت کا انداز نہ ماننے کی ایک اگلی سٹیج ہے کہ جس میں وہ نہ ماننے کے باوجود اپنی ضد اور اس کا تمسخر اڑاتے ہیں اور پھر ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، چپ کے اعلان کر کے مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو کہ اس کی کوئی نافرمانی کرو، اور میری اتباع کرو کہ میں تمہیں رہنمائی کروں۔ مجھے ایسا خدا کے پاس سے علم ملا ہے، اور میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ اس خدا سے تم بخشش کیوں نہیں مانگتے کہ جو تمہیں اولادیں دے گا، بیٹے دے گا، مال دے گا، تمہارے باغ و بہار ہوں گے، فصلیں اور سب کچھ ہوگا۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے کیسا سورج بنایا، اور کیسی ٹھنڈی روشنی والے چاند بنایا، اور کیسے کیسے موسم بنائے، اور ان پہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے کہ جس خدا نے تمہیں سٹیج در سٹیج میں پار کر کے تمہیں صحیح سالم پیدا کیا، اور اس نے آسمانوں کو تہ بتہ، یہ وہ عقلی دلائل ہیں جو انہوں نے ان کو پیش کیے، تو اس کے جواب میں انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ جو بھی فوت ہوتا اپنے بعد والوں کو یہ کہہ دیتا کہ اس بوڑھے کی بات نہ سننا، اور جب 950 سال گزر گئے اور 80-85 کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، تو پیغمبر کے ساتھ مسلسل مذاق، اور پیغمبر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں پہ ظلم اور جبر، اور ان کے ساتھ یہ سارے کام جب ہو رہے تھے تو نبی نے تنگ آ کر زچ ہو کر خدا سے پوچھا کہ ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ خدا کے گویا اس نے مدد مانگ لی کہ میں اب بہت تنگ آ گیا ہوں ان سے، اور یہ کر دیں گے اور کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ تو پھر خدا نے ان کو کہا، ہماری وحی پر ہماری آنکھوں کے سامنے صحرا میں صحرائی میدان ہو، اور اس میں ایک بڑی سی کشتی بنانے کا حکم دیا، کیلیں شیلیں ٹھوک کر ان کے مختلف حصے بنا کر بڑی سی کشتی کا حکم دیا، اور وہ کفار آ کر ان کا مذاق اڑاتے۔ تو پیغمبر کو کہا گیا کہ جب وہ مذاق اڑاتے ہیں تو تم بھی کہو کہ ہم بھی ایک ٹائم آئے گا کہ تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور پھر اشارہ کیا کہ جس وقت کے تنور جو ہے وہ گویا کہ کنواں ہے، تنور سا بنا ہوا، کہ اس میں جب پانی جوش مارنے لگے تو سمجھ لینا کہ اب ٹائم آ گیا ہے، اور تم تمام جانوروں کے جوڑے اس میں سوار کر لینا، اور پھر
اللہ کی طرف سے آسمان کے پرنالے کھل گئے بارش کے۔ آج کل تو ہم لوگوں نے ٹوٹنا کہ سارے ندی نالے گویا نہریں ہی اتر پڑی ہوں، آنن فانن زمین بھر جاتی ہے۔ تو خدا نے ایسے زمین کو بھرا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے، اور ان کے اوپر کشتی تیر رہی ہے، اور اس کے اندر پرندوں کے جوڑے جوڑے، جانوروں کے جوڑے جوڑے، وحشی جانوروں کے جوڑے جوڑے، وہ سارے خدا نے اپنے حکم سے ان میں سوار کرا لیے تھے۔ اور پھر جس وقت وہ ایسے چلتے 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 گئی تو خدا نے ہی پیغمبر کو کہا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے خدا تو ہی اب اس کو کوئی منزل دے، ٹھکانہ دے۔ اور ترکی کے اندر جودی پہاڑ پر، جہاں پہ برف بہت ہوتی ہے، جودی پہاڑ پر وہ لنگر انداز ہوئی، اور پھر وہاں سے تمام لوگ اور ایمان والے اور تمام جانور وغیرہ سارے نکلے اترے۔ خدا نے زمین کو حکم دیا سارا پانی اب پی جا، اور انہی سے پھر سام، حام، یوسف، سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے ہیں ان کے، ان سے تمام نسل جو ہے وہ پھیلی انسانیت کی، اور باقی جاندار مخلوق بھی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو کلام آیا تھا حضرت نوح پر، وہ ہے سلام علی نوح فی العالمین، اور یہ وہ کلمہ تھا کہ جو ایسا برکت والا ہے کہ کسی پہ بھی اس کو پڑھا جائے تو ایک دم رک جاتا ہے، چاہے کوئی دشمن ہو، چاہے کوئی وحشی جانور ہو، چاہے کوئی جنات ہوں، ان کے سامنے اس کو پڑھا جائے۔ یہ وہی کلمہ ہے جو خدا نے اس کشتی والوں پہ بھیجا تھا۔